السلام علیکم۔ بادشاہوں کے دور کے پرانی کتابوں سے ملے ٹوٹکے۔ گھٹنوں کا شدید ترین درد ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے ایک پاؤ مزبر دکان سے بآسانی مل جاتا ہے اور ایک بوتل سرکہ انگوری لے لیں۔ مزبر باریک پیس کر سرکے میں اتنا ڈالیں کہ لئی بن جائے۔ اس لئی کو گھٹنوں کے چاروں طرف لگائیں۔ جب یہ خشک ہو جائے تو اس کے اوپر ایک مرتبہ اور لگا لیں۔ اس طرح 3 دن تک لگاتے رہیں۔ رات کو سوتے وقت گھٹنوں پر گرم کپڑا باندھ لیں۔ گھٹنوں میں لیسدار مادہ پیدا ہو جائے گا۔ کیلے کے چھلکے چہرے کے تمام مسائل کے لیے فائدہ مند ہے۔ اسے چہرے پر خوب اچھی طرح رگڑنے سے چہرے کے کھلے مسام بند ہو جائیں گے۔ کیلے کے چھلکے پر چینی کا پاؤڈر چھڑک کر چہرے پر اسکرب کریں۔ گہرائی سے جلد صاف ہوگی، رنگت نکھرے گی، داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ کان کا بہنا۔ اکثر لوگوں کے کان میں شدید تکلیف رہتی ہے۔ سرسوں کے تیل میں کیکر کے پھول جلا کر چھان لیں۔ 2 سے 3 قطرے صبح شام کان میں ٹپکائیں۔ کان کا درد اور پیپ آنا جلدی بند ہو جائے گا اور کان کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ گیس اور تیزابیت سے بچاؤ۔ مسالے دار کھانے اور روغنی کھانے، بیکری آئٹمز، سافٹ ڈرنک سے پرہیز کریں۔ آنتوں کی صفائی کے لیے تربوز، خربوزہ، پپیتا، گرما ضرور کھائیں۔ سالن میں لیموں اور سرکہ ڈال کر کھائیں۔ اگر دانت کھٹے ہو جائیں تو گرم توے سے اترتی ہوئی پھلکا چپاتی کے نوالے دانتوں کے درمیان رکھ کر چبائیں۔ 4 سے 5 نوالے چبانے سے دانتوں کی کھٹاس جاتی رہے گی اور آپ آرام سے کھانا کھا سکیں گے۔ اگر آپ شام 4 بجے ایک مٹھی بھنے چنے کا استعمال روزانہ کریں تو کولیسٹرول کم کرنے کے ساتھ ساتھ وزن میں بغیر کسی نقصان کے نمایاں کمی کر سکتے ہیں۔ وزن کم کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے ہونے والی کمزوری سے بھی بچا جاتا ہے، یعنی جسمانی قوت بڑھاتا ہے لیکن وزن نہیں۔ یہ تمام فوائد آپ کو بھنے چنے کھانے سے ملتے ہیں۔ چہرہ چمکانے کے لیے پودینے کے پتوں سے بھاپ لیں، جو چہرے سے فالتو آئل کو ختم کر کے چہرے کے دانوں کو ختم کرتا ہے۔ اس کے مسام بند ہوتے ہیں اور چہرے کا رنگ سفید کرنے اور چہرہ چمکانے کے لیے پودینے کا پیسٹ بیسٹ ہے۔ ساگودانہ کو دودھ میں پکا کر کھیر بنا کر روزانہ کھانے سے چند دنوں میں جسم پھولے گا، وزن بڑھے گا، ہڈیاں مضبوط ہوں گی، دماغ تیز ہوگا اور آپ صحت مند رہیں گے۔ اس میں بادام اور کیلا بھی ڈال سکتے ہیں۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی پئیں۔ نیم گرم پانی پینے سے نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، وزن بھی کم ہوتا ہے، اضافی چربی کو پگھلاتا ہے، اس سے خون کا بہاؤ تیز ہوتا ہے اور یہ جسم کے جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے۔ 10-15 اٹھک بیٹھک ایک بہت ہی مزیدار ترکیب ہے جس سے کھانے پر کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ جب بھی کوئی کھانے پینے کی چیز اٹھائیں، اس سے پہلے 10-12 اٹھک بیٹھک کریں۔ اس طرح آپ نے جو بھی کیلوریز استعمال کی ہوگی وہ گھل جائے گی اور نئی کیلوریز استعمال کرنے کی گنجائش بن جائے گی۔ اس سے مسلز یعنی کہ پٹھے بھی مضبوط ہوں گے۔ نمکین پانی سے ناخن دھونے سے ناخن نرم ہو جاتے ہیں اور جلد نہیں ٹوٹتے۔ اس کے لیے ایک پیالے میں 1 چمچ نمک ڈالیں اور اس میں اپنے ناخن ڈبو لیں۔ اس سے ناخن جلدی نہیں ٹوٹیں گے۔ آنکھوں کے درد کے لیے اکثر آنکھ میں درد ہوتا ہے جس سے دیکھا بھی نہیں جاتا۔ شہد آنکھوں میں ڈالیے اور 15 منٹ کے بعد اسے ٹھنڈے پانی سے دھو لیں۔ شہد اگر روزانہ آنکھوں میں لگایا جائے تو آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ جلے ہوئے زخموں کے لیے 5 تولہ مکھن کو 101 مرتبہ پانی میں دھوئیں اور ہر مرتبہ نیا پانی لیا جائے۔ مکھن دھل جانے پر 2 تولہ لال سفید پیس کر ملائیں۔ بس مرہم تیار ہو گیا۔ استعمال کرنے سے فوراً ٹھنڈک پڑ جائے گی۔ چند روز میں زخم بھی اچھا ہو جائے گا۔ آنکھ کی جلن دور کرنے کے لیے متاثرہ جگہ پر گاجر یا آلو یا کچا دودھ لگانے سے فائدہ ہوتا ہے۔
بدہضمی اور گیس کے لیے سونف، دھنیا، چھوٹی الائچی اور تباشیر، یہ سب اشیاء ہم وزن لے لیں، باریک پیس لیں، دن میں 2 مرتبہ کھانے کے بعد پانی کے ساتھ کھائیں۔ ٹوتھ پیسٹ ایک کمپنی کا استعمال نہ کریں بلکہ بدل بدل کر کریں۔ انگوٹھا چوسنے کی عادت، بچوں کو انگوٹھا چوسنے کی عادت نہ ڈالیں ورنہ ان کے دانت متاثر ہوں گے۔ مسوڑوں کی صحت کے لیے سخت ریشے والا برش استعمال نہ کریں، اس سے آپ کے مسوڑے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ہمیشہ نرم ریشے والا برش استعمال کریں۔ اگر پیاز کو پہلے جڑ کی طرف سے کاٹا جائے تو آنکھوں میں سے پانی نہیں آتا۔ اگر آپ پریشر کوکر استعمال کرتے ہیں اور اگر پریشر کوکر چلتے وقت پانی باہر آتا ہے تو اسے بالکل بھی نہ چلائیں کیونکہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اس کے لیے آپ سب سے پہلے کوکر کے ڈھکن کو الٹا کر کر اس پر تیل لگائیں۔ اس کا پانی باہر بالکل بھی نہ آئے، اس طرح کوکر اچھے سے چلنا شروع ہو جائے گا۔ سالن میں مرچ تیز ہو گئی ہو تو تھوڑا سا گھی اور ڈال دیں، مرچ کم ہو جائے گی۔ زکام کی صورت میں اجوائن کو گرم کر کے ململ کے کپڑے میں پوٹلی بنا کر سونگھنے سے چھینکیں آتی ہیں جس سے زکام کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے پیشاب بار بار نہیں آتا۔ روزانہ 4 سے 5 اخروٹ کھائیں، اور اگر آپ کو پیشاب آنے کی پریشانی ہے تو اخروٹ کھانے سے اجتناب کریں۔ انار کھانے سے بھوک بڑھتی ہے۔ انار کے دانے نکال کر ان پر نمک اور کالی مرچ کا سفوف چھڑکنے کے بعد ان کا رس چوسنا پیٹ کے درد اور شکایت اور بھوک کی کمی کے لیے بہت مفید ہے۔ دانت نکلنے والے بچوں کے لیے شہد میں ہم وزن مکھن ملا کر دانت نکلنے والے بچوں کے مسوڑوں پر ملنے سے دانت بآسانی نکل آئیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ دن میں 4 دفعہ یہ پیسٹ مسوڑوں پر ضرور لگایا جائے۔ جسم کو بیماریوں، موٹاپے اور جلد کے مسائل اور ہاضمے سے بچانے کے لیے سب سے بہترین روٹی گندم اور جوار کی ہے۔ اس کے لیے آپ گندم اور جوار کے آٹے کو آدھا آدھا مکس کر کے اس آٹے کی روٹی کھائیں۔ اس تبدیلی کے نتائج آپ کو 1 مہینے میں محسوس ہوں گے۔ گھٹنوں کے درد کے لیے 1 پاؤ گوند کیکر اور 1 چھٹاک گوند کتیرا گرائنڈ کر کے پیس لیں اور اسے گھی میں بھون کر براؤن کر لیں۔ 2 چمچ صبح شام کھائیں، گھٹنوں کے درد سے نجات پا لیں گے۔ شوگر، معدے اور آنتوں کے ورم کے لیے پیشاب کی جلن، خون کی کمی، چہرے کے داغ دھبے اور بھوک بڑھانے کے لیے جامن کھانا بہت مفید ہے۔ جامن سے کافی ساری بیماریاں ٹل جاتی ہیں۔ پاؤں میں درد رہتا ہو تو روزانہ سرسوں کے تیل سے پاؤں کے انگوٹھے کا مساج کریں، درد ختم ہو جائے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔